أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گزشتہ جمعہ یہ بات کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا کہ سورۃ الرحمن کی ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، هل جزاء الإحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. اور اس سنت الہی کو ہم قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات میں دیکھتے ہیں کہ کوئی جیسا عمل دنیا میں کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں ہی ویسا ہی بدلہ دیتا ہے. اگر کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے اللہ اسے اچھا بدلہ دیتا ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہ باتیں کہیں جو کہ اصلاً اللہ رب العزت کی ذات اس سے بالکل بری ہے، لیکن لوگ جس طرح کا رویہ اختیار کریں گے اللہ ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرے گا. مکر کرنا ہمارے اردو میں پنجابی میں یہ مکر معروف ہے. اللہ رب العزت کی شان اس سے بہت ہی بالا ہے، لیکن جب لوگ مکر کریں گے، مکر و ریاکاری سے کام لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گا. مکروا ومکر اللہ قرآن کریم میں ہے یا نہیں؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن الجزاء من جنس العمل. جس طرح کا رویہ بندوں کا اللہ رب العزت ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں. وہ کسی فقیر کو کچھ دینے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مال کو گنتی کر کے نکال رہی ہے. اور یہ ہماری بھی عادت ہے، دینے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں کہ دیں نہ دیں، دیں نہ دیں، اور دیں تو کیا دیں تو کتنا دیں. جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ فقیر سامنے آ گیا کچھ دینا پڑے گا، چلو آہستہ آہستہ کر کر کے نکالتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ کچھ دینے لگی ہیں اور گن رہی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انفقی ولا تحصی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بے حساب خرچ کرو، گنتیاں نہ کرو۔ یحص اللہ علیک، تم گنتیاں کرو گے، گن گن کے دو گے تو اللہ تمہیں بھی گن گن کر کے دے۔ اور اس کا مفہوم معاکس، اس کا الٹا مفہوم کیا ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں کھلا دو گے تو کھلا ملے گا، اللہ کی راہ میں بے حساب دو گے بے حساب ملے گا، اللہ کی راہ میں بلا گنے دو گے اللہ کی طرف سے بلا گنے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گن گن کر دو گے تو گن گن کر ملے گا، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے یقیناً دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا یہ ایک قاعدہ، ایک نظام، ایک دستور بنایا ہوا ہے، کوئی شخص اس دنیا میں کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ کتنی بڑی بات ہے! من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کوئی کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس میدان میں جہاں پورے بنی نوع انسان جمع ہوں گے، اللہ وہاں اس کی پردہ داری کرے گا۔ اور صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انفق علیک، اے میرے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تم پر خرچ کروں گا۔ الفاظ بھی بالکل وہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، انفق علیک۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص، اللہ رب العزت اس کو کس طرح کا بدلہ عطا کرے گا۔ آج چونکہ یہاں تحفیظ القرآن کا امتحان شروع ہونے والا ہے، اس اعتبار سے ہمارا وقت ختم ہو گیا، کہاں تک 12:30 بجے تک 4 منٹ ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایک شہید دنیا میں اللہ کی راہ میں خون بہاتا ہے، اللہ اسے بدلہ کس قسم کا دے گا؟ محشر کے میدان میں شہید اٹھے گا، اس کے جسم سے خون بہتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ کیا ہوگا؟ لونہ لون الدم، اس کا رنگ تو خون کا ہی ہوگا، وریحہ ریح المسک، لیکن اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو جیسی۔ اگر دنیا میں کوئی احرام کی حالت میں مر جائے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے گیا، احرام کی حالت میں وفات پا گیا، اللہ رب العزت اسے کیسا بدلہ دے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جا رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اس کا کیا حل ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبعث یوم القیامت ملبیا، قیامت کا دن ہوگا، یہ قبر سے نکلے گا لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا نکلے گا۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص کرے، اگر کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کا آخرت میں اجر پانے کے لیے کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت دے گا۔ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ، یہ موضوع کافی طویل ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اس موضوع پر موجود ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بات کو مفصل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو خلوص کے ساتھ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ اگلے جمعے دیں گے۔ ہمارے ایک بہت ہی عزیز بھائی یہاں رہا کرتے تھے اور آج کل وہ بنگلور میں ہیں، انڈیا میں، ان کا کل آپریشن ہے، رحمت اللہ خان صاحب،
ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے آپریشن کو کامیاب کرے اور اللہ رب العزت ان کو تندرستی اور صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسرے ایک ساتھی ہیں جن کا نام عتیق الرحمان ہے، ان کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اور ایک ہمارے بہت ہی محترم شخص پاکستان میں ہیں، اس وقت لاہور میں یہاں قبر کے ہی ہیں، ان کا بھی آپریشن ہونے اور نہ ہونے کے مابین ہے اور بیمار ہیں۔ اللہ رب العزت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بلکہ جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ فرمائے۔